الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. یار یہ ان لوگوں نے نا پھر تماشا شروع کر دیا ہے، پوری ساری جگہ انہوں نے پھر کر دی ہے. یہ میں ذرا ان سے بات تو کروں. ہلو بھائی صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہر بار پورا یہ سجا دیا ہے اتنا، کیا یہ آپ لوگوں نے نئی چیز شروع کر دی ہے؟ سارا سال آپ کو یاد نہیں آتا ہے؟ ارے بھائی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دراصل یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ بہت پرانا کام ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر لگا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ہم یہ چراغاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. ولادت خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منائی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر شریف کے روزے کے متعلق پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہر پیر شریف کو روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. تو امید ہے کہ اب انشاءاللہ آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ پرانا طریقہ ہے اور یہ منانا بہت ثواب کا کام ہے. جزاک اللہ. آپ نے جو ہے میری آج بہت اچھی رہنمائی کری ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ چراغاں کروں گا اور آقا کا میلاد جو ہے نا میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ. بالکل. بہت شکریہ. آ جائیں لگا. بجلی کا بل جو ہے کنڈے کی لائٹ سے آپ لوگ لائٹیں لگاتے ہیں، پورے سال میں آپ کو یہی دن ملتا ہے کہ 12 دن آپ پورا جو ہے نا کنڈے پہ بجلی چلا رہے ہوتے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. لوگوں کے گھروں میں ویسی بجلی نہیں ہے، فاقہ کشی کا لو آپ کو بس پتہ نہیں کیا لگا ہوتا ہے، آپ اس میں جو ہے لائٹیں لگا رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں. جو بھی اگر آپ کو ایسا کہتا ہے نا کہ یہ چوری کی لائٹ ہے، کنڈے کی لائٹ ہے، تو یہ بالکل غلط کہتا ہے. اچھا، آپ کے پاس اس کا کوئی دلیل ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس اس کی دلیل ہے. یہ لوگ مسکنسیپشنز پھیلاتے ہیں، بلا وجہ لوگ یہ پھیلاتے ہیں کہ چوری کی بجلی ہے، جبکہ چوری کی بجلی نہیں ہوتی. یہ ہمارا ذاتی گھر ہے، ہم اپنے ذاتی گھر پر لائٹنگ لگا رہے ہیں اور اس کا جو بھی بل آئے گا وہ ہم اس کا بل پے کریں گے. اس کے علاوہ یہ جو بازار میں لائٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بازار میں جتنی لائٹنگ ہوتی ہے الحمدللہ اس کا باقاعدہ ادارے سے بل بنوایا جاتا ہے اور اس کا بل ہم ادا کرتے ہیں. جو بھی اگر آپ کو ایسا کہتا ہے کہ یہ چوری کی بجلی ہے تو یہ چوری کی بجلی بالکل نہیں ہے. یہ بلا وجہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ڈالی جاتی ہے. امید ہے. ہم نے تو بچپن سے یہی سنا تھا کہ آپ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا کہ آپ اس ادارے کو پیمنٹ کرتے ہیں اور پھر لائٹیں لگاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. چلیے آئیے. حسین بھائی مجھے دیں اجازت. ماشاءاللہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی، دل سے خوشی ہو گئی. میں نے آپ کے ساتھ یہ سب سجوایا ہے، مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ بھی اپنے گھر پہ لائٹنگ لگائیے. جی میں لگا. آپ میرے ساتھ مل کر اگر لائٹنگ لگائیں تو سجواتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لائٹ آپ نے لگائی، اور مزید اور بھی جو کام ہے مجھے بتائیے. بالکل میری لائٹنگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اچھا لگ رہا ہے. الحمدللہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، بہت رونق لگ رہا ہے. بھائی کیا فضول خرچی آپ لوگ کن چکروں میں لگے ہوئے ہو؟ اتنی فضول خرچی، ہزاروں لاکھوں روپے آپ لوگوں نے فضول خرچی میں لگا دیا. کن چکروں میں لگے ہوئے بھائی آپ لوگ؟ یار آپ تو سمجھدار بندے ہو یار. آپ کو سمجھانا پڑے گا. مجھے دیجیے زیادہ سے انشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ بھائی تو چلے گئے، جواب نہیں دیا. کیا فضول خرچی کر رہے ہو؟ اصل میں بالکل فضول خرچی نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ فضول خرچی ہے. یہ ربیع النور شریف کی لائٹنگ پر ہی فضول خرچی کیوں یاد آتی ہے؟ بھائی یہ پیسے کسی غریب کے بھی کام آ سکتے تھے نا، کسی غریب کے کام آ سکتے تھے، کسی یتیم کی بیٹی کی شادی ہو سکتی تھی. مطلب آپ لوگوں نے یار ہزاروں لاکھوں روپے اور ہر سال کا آپ کا ہے. اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب ہو تو ہم خوشی کے موقع پر اپنے گھر کو سجاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات الگ ہے نا. عید آتی ہے، عید پر ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سالگرہ ہوتی ہے تو ہم اس پر ٹھیک ٹھاک خرچہ کرتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو ہم پتہ نہیں کتنی قسم کی ڈشز بنواتے ہیں. اس وقت ہمیں کسی غریب کا خیال کیوں نہیں آتا؟ یار وہ تو ہماری خوشی ہے نا، وہ تو
تو ان تمام خوشیوں سے بڑھ کر یہ خوشی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع النور شریف کے دن دنیا میں تشریف لائے. اس دن تو خوب خوشی کرنی چاہیے. جتنا چراغا کریں اتنا کم ہے, جتنا خرچہ کریں اتنا کم ہے. اگر خرچہ کرنا ہی ہے تو اپنی بہن بیٹی کی شادی پر جو خرچہ ہم کرتے ہیں وہ خرچہ روک کر ہم کسی غریب کی بہن بیٹی کی شادی کروائیں نا. اگر خرچہ کرنا ہی ہے تو اپنی سالگرہ پر جو اتنا خرچہ کرتے ہیں اس خرچے کو روک کر ہم کسی گھر پہ راشن ڈلوائیں نا. وہاں نہیں یاد آتا, اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے صرف ایک وسوسہ ہے کہ ربیع النور شریف پر اتنا خرچہ کیوں کیا جاتا ہے. امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی, اور آپ کے ذہن میں جو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں, اگرچہ یہ خرچہ کار ثواب ہے, ہم نیک کام کے لیے خرچہ کرتے ہیں, اس کا ہمیں اجر ملے گا اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا اور ثواب ملے گا. امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی تو ناظرین, یہ اگرچہ ہمارا ایک پری پلان تھا, لیکن اس طرح کے کئی سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں. ہم نے ان غلطیوں کو, ان وسوسوں کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی ہے چھوٹی سی. امید ہے ہمارے ناظرین بھی اس سے مطمئن ہوئے ہوں گے, اور ان کے ذہنوں میں اگر اس طرح کی کوئی غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی, اور انشاءاللہ خوب مل کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منائیں گے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا عطار کی آمد.